اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ رو ٹو رو سپیس کیا ہے اور رو کے اندر پودے سے پودے کا فاصلہ کتنا رکھنا ہے. یہ سلسلہ کو ہمیں ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے اور میں تھوڑی سی ہسٹری آپ کو بیان کرتا ہوں. اس کے بعد پھر ہماری جو ریکمنڈیشن یعنی کہ پکنک کی جو ریکمنڈیشن ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یعنی کہ یہ ٹریکٹرز وغیرہ آنے سے پہلے زیادہ تر جو فصل کاشت ہوتی تھی وہ چھٹے سے ہوتی تھی یا زیادہ سے زیادہ منع حال کے نیچے پیچھے ایک پور اس کو بولتے تھے پائپ سا وہ باندھ کے تو وہ بجائی کر دی جاتی تھی, سیاڑ لگا کے بجائی کر دی جاتی تھی. یہ ظاہر ہے اپنا جانوروں کے پیچھے بیل ہوں یا کسی علاقے میں اونٹ استعمال ہوتا تھا, کسی علاقے میں گھوڑے استعمال ہوتے تھے, اس طریقے سے یہ بجائی کی جاتی تھی. اب اس میں جو جڑی بوٹیوں کو ختم کرنے کا مسئلہ تھا وہ بہت زیادہ تھا. ایک تو جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ کمپیٹ کرتی تھیں کراپ کے ساتھ, اور اگر فرٹیلائزر وغیرہ یوز کیا جاتا تھا تو فرٹیلائزر سے وہ حصہ مانگتی تھی. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یا تو پھر ہاتھ سے گوڈی کی جاتی تھی یا پھر ہم کہتے تھے جی کہ کراپ روٹیشن کی جائے, ایک ہی قسم کی کراپ سالہ سال نہ لگائی جائے. سو کراپ روٹیشن, کیونکہ ہر فصل کی جو جڑی بوٹیاں ہیں تھوڑی مختلف ہوتی ہیں اور اس کو سپریس کرنے کے لیے آپ کراپ روٹیشن کریں. یا پھر ایسے کیا جاتا تھا کہ زمین کا ہل چلا کے اچھے طریقے سے اور کھلا چھوڑ دیا جاتا تھا تاکہ جو گھاس واس ہے, تلا ہے, اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ خشک ہو جائیں اور وہ دوبارہ جرمینیٹ نہ کریں. یا پھر جو بیج ہوتے تھے, کیونکہ بیج دھوپ سے یا گرمی سے ضائع نہیں ہوتے, تو اس کو ان بیجوں کو ضائع کرنے کے لیے اپنے پانی لگایا جاتا تھا کھیت کو, اور کوشش کی جاتی تھی کہ یہ بیج اگ جائے, جرمینیٹ کر جائے, تاکہ اگلی رونی کے سے پہلے ہم اس کو ختم کر دیں. لیکن اکثر کیا جو بیج ہے وہ بہت ہی ایک انٹیلیجنٹ چیز ہے اور وہ جرمینیٹ نہیں کرتا تھا. اس کو جرمینیٹ کروانے کے لیے ہم پہلی رونی جو ہوتی تھی اس میں کچھ 2-4 کلو جو کیش کراپ ہم نے لگانی ہے اس کا بیج جو ہے اس کا چھٹا کر دیا جاتا تھا, تاکہ بیج جو جڑی بوٹیوں کا بیج ہے وہ یہ سمجھے کہ فصل لگ گئی ہے, اب میرا جرمینیٹ کرنے کا موقع آ گیا ہے یا پوائنٹ آ گیا ہے. تو اس لیے یہ ایک طریقہ استعمال. اس کے بعد پھر دوبارہ ہم رونی کرتے تھے اور دوبارہ رونی کر کے اس کو زمین کو تیار کر کے تو اس میں جو ہے پلانٹنگ کی جاتی تھی. سو اس سٹیج تک پودے سے پودے کا فاصلہ یا لائن سے لائن کا فاصلہ کی کوئی امپورٹنس نہیں تھی, کیونکہ ہر پودا جو ہے اس کو بیسیکلی ایک جتنی سپیس چاروں طرف چاہیے. اس کو پھر ہمیں کمپرومائز کرنا پڑا جب ہم نے میکنائزیشن ٹریکٹرز آئے اور ٹریکٹر کے ساتھ ہم نے جو جڑی بوٹیوں کو تلف کرنے کا طریقہ یا حل بنائے, تاکہ 2 لائنوں کے درمیان, 2 فصل کی لائنوں کے درمیان جو جگہ ہے اس میں ہم ہل چلا کے اس کو گوڈی کر سکیں اور ان جڑی بوٹیوں کو تلف کر سکیں. یا پھر ہم نے سپرے وغیرہ کرنے ہوتے تھے, کھادیں ڈالنی ہوتی تھیں, اس لیے ٹریکٹر کا گزرنا جو تھا وہ امپورٹنٹ تھا. اس لیے ہم نے کہا کہ جی لائن سے لائن کا فاصلہ ہم زیادہ کر لیتے ہیں تاکہ ٹریکٹر فصل کو خراب کیے بغیر گزر سکے, اور لائن کے اندر ہم نے پودوں کی تعداد انکریز کر دی, جو کہ ایک لاجیکل طریقہ نہیں تھا. یعنی کہ لاجیکل نہیں تھا, پودا جو ہے وہ ایکول سپیس چاہتا ہے چاروں طرف اپنے. اور اس کے لیے پھر اب جو ہمارا نیا نظام ہے پکنک کا, کیونکہ یہ قدرت کے اوپر ہی سارا اس کا انحصار ہے, تو ہم نے بیڈز کے اوپر جو فصلیں کاشت کرنی شروع کی ہیں تو بیڈز کے اوپر پھر ہم ایک ہی لیول یعنی کہ ایک ہی ڈسٹنس سے, لائن ٹو لائن کا ڈسٹنس اور لائن کے اندر پودے سے پودے کا ڈسٹنس جو ہے وہ ایک ہی رکھتے ہیں, تاکہ سپیس کی یوٹیلائزیشن ہو. اور ٹریکٹر گزرنے کے لیے ہمارے پاس کھیلیاں موجود ہیں, ٹریکٹر گزر جائے گا آرام سے, تو اس لیے ہم سپیس کی یوٹیلائزیشن بہتر کرتے ہیں اور
نمبر آف پلانٹس انکریز ہو جاتے ہیں اور ہماری پیداوار جو ہے انکریز ہو جاتی ہے. اس کو ایکسپلین کرنا ضروری تھا اس سے پہلے کہ میں اگلی کنورسیشن آپ کے ساتھ شروع کر سکوں، کیونکہ اس میں پھر خیال کیا جائے گا کہ جی یہ کیا ہو گیا. تو اس کے لیے مجھے ایکسپلینیشن کرنی پڑی کہ لائن سے لائن کا فاصلہ اور لائن کے اندر پودوں سے پودوں کا فاصلہ ہماری نظر میں یا پکنک کی نظر میں ایک جتنا ہونا چاہیے، کیونکہ پودے کو چاروں طرف ایک جتنی اسپیس چاہیے. شکریہ.